بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی مسکراہٹ، آرمی چیف کا مصافحہ اور قاضی فائزہ کے فیصلوں نے دھوم مچا دی ہے۔ یہ کئی دلوں پر چھریاں چل رہی ہیں اور پاکستان کے عوام بڑے خوش ہیں۔ تو صبح چیف جسٹس نے دھماکہ کیا اور آدھی رات کو میاں نواز شریف نے دھماکہ کر دیا اور انہوں نے ڈیسائسولی یہ اعلان کر دیا ہے کہ مٹی پاؤ تو کام نہیں چلے گا۔ اور کیسے کام چلے گا؟ نواز شریف نے ایک بڑا زبردست خطاب کیا ہے۔ ان کا یہ خطاب ایکسپیکٹڈ نہیں تھا۔ تو سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جرم کسی نے نہیں کیا ہوگا کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ پی ڈی ایم اگر ملک کو نہ بچاتی تو ملک ڈیفالٹ ہو جاتا اور پیٹرول 1000 روپے لیٹر ہو جاتا اور ملک ڈیفالٹ ہو جاتا۔ تو ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل یعنی سیاسی سرمایہ قربان کر کے اس ملک کو بچایا ہے، اور پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے قابل معافی نہیں ہے۔ تو یہ پیغام نواز شریف نے کس کو دیا ہے؟ تو پاکستان میں جو تیسرا بڑا ایلیمنٹ ہے یعنی عدلیہ، فوج کے بعد سیاست، اس میں بھی ایک بھوچال آیا ہوا ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ چند دن پہلے بلاول بھٹو صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ آج انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہمیں دیوار سے کوئی نہیں لگا رہا، بس ہمیں الیکشن کا بتا دیا جائے کہ الیکشن کب ہوں گے۔ تو اسے ہی سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا کہتے ہیں کہ چند دن پہلے آپ پورا زور لگا کر اس ملک میں نہ صرف الیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے بلکہ یہ بتا رہے تھے کہ پنجاب سے ہمیں 2018 میں سازش کر کے نکالا گیا، 2013 میں سازش کر کے نکالا گیا، اور اب پھر ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ ایک اور پارٹی کو تو پتہ ہے کہ ملک میں الیکشن کب ہونے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ الیکشن کب ہونے ہیں۔ لیکن آج بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیوار سے نہیں لگا رہا، یعنی کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ تو بلاول بھٹو صاحب کا سافٹ ویئر ہو گیا اپڈیٹ۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالتے ہی پہلے روز جو بڑے بڑے کام کیے ہیں وہ بڑے ہی مارکت الآراء اور حیرت انگیز ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ اینڈ پروسیجر ایکٹ کو تسلیم کر لیا ہے، اور اس پر جو حکم امتناع دیا گیا تھا وہ فی الحال اس کو انہوں نے ہٹا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کر کے بینچ تشکیل دیں گے اور کسی بھی جج کو ان کے اس فیصلے پر اعتراض نہیں ہے۔ تو سپریم کورٹ اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت تو ملتوی ہو گئی 3 اکتوبر تک، لیکن بینچ جو ہے وہ 2 ججوں کی مشورے سے بنا دیے گئے ہیں، اور اس ہفتے جن مقدمات کی سماعت ہونی ہے ان کے حوالے سے بینچوں کی تشکیل بھی کر دی گئی ہے۔ اس کی بھی کچھ ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ آئی جی اسلام آباد برے پھنسے ہیں، انہیں لاہور ہائی کورٹ نے توہین عدالت میں طلب کر رکھا تھا، لیکن چونکہ اسلام آباد میں بہت بڑی ایک کیس کی سماعت بھی تھی اور بھی بہت سی ایکٹیویٹی تھی، تو وہ لاہور میں پیش نہیں ہوئے، تو لاہور ہائی کورٹ نے ان کی گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے، اور اس ایس پی کو بھی شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے جن کو یہ کہا گیا تھا کہ آئی جی اسلام آباد کو ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے علاوہ سائفر کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت پر ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور کیس کی روزانہ سماعت کرنے کے حوالے سے جو درخواست تھی وہ ریجیکٹ کر دی گئی ہے۔ تو سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی جو درخواست کا معاملہ ہے یا ان کی ضمانت کا معاملہ ہے وہ ہنوز التوا کا شکار ہو گیا۔ اس کے علاوہ عمران خان کی بیٹوں سے بات کرانے کا معاملہ ہے۔ آج ایک درخواست اٹک جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے خلاف بھی دائر کی گئی تھی، اور وہ توہین عدالت کی درخواست تھی کہ اٹک جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے توہین عدالت کرتے ہوئے عمران خان کی ان کے بیٹوں سے بات نہیں کرائی، تو ان کو طلب کر کے ان کے خلاف توہین عدالت کا یعنی چارج لگایا جائے۔ لیکن جج صاحب نے کہا کہ ان سے بات کر لیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی معقول ریزن ہو، تو یہ بات بھی جو ہے وہ آئی گئی ہو گئی، اور کیس کی سماعت 28 سپٹمبر تک ملتوی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف اس کے علاوہ شیخ رشید، کل انہیں پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی، تو آج اسلام آباد پولیس نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ شیخ رشید ان کے پاس ہے، اور ان کو کل رات بحریہ ٹاؤن فیز 3 اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا، جہاں وہ کرائے کے گھر میں مقیم تھے، اور ان کی رات جو ہے وہ حوالات میں بڑی مشکل سے گزری ہے۔
शेर रशीद ने रात बड़े तरले डाले, गोडे गिट्टे पकड़े कि मेरी किसी ऊपर वाले से बात करा दें। पुलिस जराये कहते हैं कि सारी रात शेर रशीद जो है वो किसी सीनियर से या किसी बड़े से या किसी ऐसे शख्स से बात करने के लिए फरमाइशें करते रहे कि जिसको वो कहकर रात अपने घर आराम से गुजार सकें। उनके भतीजे राशिद शफीक ने कोर्ट में दरखास्त भी दायर कर दी है। तो शेर रशीद जो है वो फिलहाल उनकी कस्टडी के बारे में कल इस्लामाबाद पुलिस तो एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन आज ये इतलात हैं कि वो इस्लामाबाद पुलिस की भी कस्टडी में नहीं है। तो अब वो कहाँ गए, उनको कौन ले गया, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री और बहुत बड़ा सवाल है। तो आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने बीबीसी के नुमाइंदे से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की थी कि शेर रशीद 9 मई को जलाओ गिराओ समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे, जबकि इस्लामाबाद पुलिस जो है, वहाँ की जो लोकल पुलिस है, वो इस बात की तरदीद कर रही है कि उन्होंने गिरफ्तार किया है। तो आईजी पंजाब तस्दीक कर रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई है और इस्लामाबाद पुलिस उससे इनकारी है। अब शेर रशीद किधर है ये किसी को नहीं पता। एंटी करप्शन पंजाब ने परवेज इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मुकदमे में उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी और सेक्रेटरी सर्विसेज को भी नामजद किया गया है। और इल्ज़ाम ये है कि चौधरी परवेज इलाही ने मोहम्मद खान भट्टी को गैर कानूनी तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया। तो ये मुकदमा एंटी करप्शन ने दर्ज किया। एफआईआर के मुताबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम के तौर पर किसी स्पेशल सर्विस के अफसर को नहीं लगाया जा सकता। एफआईआर के मतन में कहा गया कि परवेज इलाही ने माली फायदे के लिए मोहम्मद खान भट्टी को अपना सेक्रेटरी लगाया। मोहम्मद खान भट्टी जो है वो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली थे, लेकिन परवेज इलाही ने वज़ीर आला बनने के बाद उनको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया था। तो चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया है। तो कल चीफ जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में कायम फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ समाअत की। ये समाअत तकरीबन 7 घंटे जारी रही, सरकारी टीवी पर नशर की गई। इसके अलावा तमाम मीडिया ने, जो कि प्राइवेट मीडिया है, निजी चैनल है, उन्होंने ये समाअत बराह रास्त दिखाई। 3 वक्फे हुए समाअत के दौरान और इस दौरान बहुत सी अहम रिमार्क्स हुए। तो ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद आज ही इस पर फैसला दे दिया जाए, लेकिन दलाइल मुकम्मल ना होने की वजह से ये समाअत जो है वो पहले 2 अक्टूबर तक मुलतवी की गई, फिर इसको 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया। उसके बाद ये बताया गया कि वक्फे के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायसा ने मुशावरत की है कि बेंचेस की तश्कील के लिए वो 2 सीनियर जजों से मुशावरत करेंगे। और उन्होंने फिर जस्टिस सरदार तारक मसूद और जस्टिस इजाजुल एहसन से पूछा कि आपको इस बात पर कोई एतराज़ तो नहीं। तो दोनों जजेस ने जवाब में कहा कि कोई एतराज़ नहीं। तो चीफ जस्टिस ने अमली तौर पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। तो फुल कोर्ट के फैसले से पहले ही चीफ जस्टिस ने इस एक्ट पर गैर रस्मी अमल दरामद कर दिया और 2 सीनियर जजों की मुशावरत से बाकायदा एक रोस्टर जारी किया है और उस रोस्टर के मुताबिक जो है वो बेंच बनाए गए हैं और हर बेंच में सीनियर जज जो है वो मौजूद है। सीनियरिटी को मद्देनजर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट का बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस काजी फायसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल है। बेंच नंबर 2 जस्टिस सरदार तारक मसूद, जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा। बेंच नंबर 3 जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और शाहिद वहीद। बेंच नंबर 4 जस्टिस याहिया खान अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। जबकि बेंच नंबर 5 जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस आयशा मलक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल होगा। ओवरऑल फुल कोर्ट को लाइव दिखाने पर बहुत एप्रिसिएशन दी गई है और ये मनाजर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया में देखे गए। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद है उन्होंने भी इसको बाकायदा मॉनिटर किया, वॉच किया और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त जो दिखाने का मामला है दुनिया के कई ममालिक में इसके ऊपर अमल होता है। तो पाकिस्तान को पहला मुल्क नहीं जहाँ पे किसी केस की लाइव स्ट्रीमिंग की गई हो। आमतौर पर कमरा अदालत के अंदर कैमरों की इजाज़त नहीं होती, आप तस्वीर भी नहीं खींच सकते। लेकिन पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर किया हो। दुनिया में कोई और मिसालें भी मौजूद हैं। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई सिर्फ ऑडियो की सूरत में नशर की जाती है, यानी सिर्फ आवाज़ आती है लेकिन तस्वीर या वीडियो नहीं होती। और बहुत सी वजूहात की बुनियाद पर अमेरिका ने भी वीडियो फॉर्मेट को नहीं अपनाया, जिनमें नाम जाहिर न करने की ख्वाहिश, ये तशवीश की आवाज़ों को एडिट कर दिया जाएगा और तबसरों को सियाक व सबाक से हट कर लिया जाएगा क्योंकि अवाम अदालती अमल से वाकिफ़ नहीं है। तो इन बुनियाद
ان وجوہات کی بنیاد پر وہاں پہ صرف آڈیو فارمیٹ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے سپٹمبر 2022 میں آئینی معاملات کی لائیو سٹریمنگ شروع کر دی تھی۔ بھارت میں لائیو سٹریم ایک طویل بحث کے بعد شروع ہوئی جو تقریباً 4 سال تک بحث جاری رہی۔ ہو سکتا ہے اس فیصلے نے پاکستان کو بھی متاثر کیا ہو، کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے قوانین جو ہے وہ برطانوی جو راج تھا برصغیر کے اندر اس سے متاثر ہے، تو قوانین تقریباً یکساں ہیں۔ تو کوئی فیصلہ اگر بھارت میں ہوتا ہے اسی بنیاد پر جو ہے پاکستان کے اندر بھی تھوڑا سا اس کا اثر ضرور آتا ہے۔ تو قدر مشترک ہے دونوں کے قوانین میں۔ تو کینیڈا، برطانیہ، برازیل، جنوبی افریقہ، ان تمام عدالتوں میں عدالتی عمل کی لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے، اور اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ عدالتی کارروائی کو شفاف رکھنا، ٹرانسپیرنٹ رکھنا، اور اس کے اوپر اعتماد کا بحال ہونا ہے۔ تو اس وقت پاکستان کی جوڈیشری لوئسٹ لیول پہ ہے۔ اس عمل کے بعد اس بات کا امکان بڑھ گیا ہے کہ اس میں بہتری آ جائے گی۔ اس سے پہلے ایک تقریب میں جب چیف جسٹس نے خلف لیا تھا تو کچھ باتیں میں آپ سے ذکر کرنا بھول گیا، لیکن ان باتوں پہ سوشل میڈیا پہ بہت بحث ہو رہی ہے۔ ایک تو اس تقریب میں آرمی چیف بہت دیر تک موجود رہے، اور پھر انہوں نے چیف جسٹس سے مصافحہ بھی کیا، بلکہ انہیں سلوٹ بھی مارا۔ وہ مصافحہ تو نہیں کرتے لیکن سلوٹ انہوں نے مارا، اور چیف جسٹس نے مصافحہ نہ کرنے کی روایت برقرار رکھی، تو آرمی چیف سے انہوں نے ہینڈ شیک نہیں کیا، کسی اور سے بھی نہیں کیا انہوں نے، لیکن جو آرمی چیف ہے انہوں نے سلوٹ مارا۔ تو بہت سے لوگ اس بات پہ تھوڑے سے یعنی پریشان بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اس تقریب میں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم بیٹھے، جو عموماً کسی تقریب کا حصہ نہیں ہوتے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے پہ پابندی لگائی ہوئی، از خود پابندی، اور کسی بھی فوجی اجلاس میں ان کی کوئی تصویر آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئی ہوگی، اور یہ باقاعدہ انسٹرکشن ہے کہ ان کی شناخت کو ظاہر نہ کیا جائے۔ لیکن اس تقریب میں نہ صرف وہ بیٹھے بلکہ مسکراتے رہے، اور باقاعدہ ان کی جو اسمائل کرتی ہوئی تصویریں ہیں وہ سب نے دیکھی، تو لوگ بڑے پریشان تھے کہ یہ کیوں اسمائل کر رہے ہیں، یہ اتنے خوش کیوں ہے؟ کیا فوج قاضی فائصہ کو چیف جسٹس کے عہدے پر دیکھ کے خوش ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بڑی راضی ہے۔ یہی اسٹیبلشمنٹ تھی جو کہ 4 سال پہلے قاضی فائصہ کو دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ جنرل فیض حمید انہوں نے جنرل قاضی فائصہ کو جج کے عہدے سے ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگوایا، عمران خان کے ذریعے ریفرنس بنوایا، صدر علوی نے وہ ریفرنس بھیجا، اور پھر اپنے جو جج ان کے انڈر انفلوئنس تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے، ان کے ذریعے کیس جو ہے وہ چلوایا۔ اور اس سے پہلے جسٹس قاضی فائصہ کی باقاعدہ جاسوسی کروائی گئی، جس میں وہ خاص سے صفات تھے کہ ججوں کی جاسوسی کرائی جاتی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ تھا، اور یہ وہ جنرل فیض حمید ہے جن کے بارے میں کل بتایا حامد میر صاحب نے کہ ان کے خلاف کرپشن کے بے تحاشا ثبوت موجود ہے۔ جنرل فیض حمید جن کے بارے میں حامد میر نے کوئی 1-2 روز قبل ایک کالم لکھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ مارچ 2023 میں نیب نے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف آمدنی سے زیادہ اثاثے رکھنے کے الزام میں انکوائری کی، اور چند دن کے اندر یہ انکوائری بند کر دی گئی۔ ایک ریٹائرڈ میجر جنرل نے خود انہیں بتایا کہ جنرل فیض حمید کے غیر قانونی اثاثوں سے متعلق دستاویزی ثبوت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن پچھلے 1 سال سے ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ تو یہ جنرل فیض حمید اتنے طاقتور آدمی تھے جو کہ قاضی فائصہ کے سے ناراض اس لیے تھے، فیض آباد دھرنا کیس میں انہوں نے جنرل فیض کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، اور ان کے خلاف کارروائی کی سفارش کی تھی، بلکہ اس وقت جو فوج تھی اور جنہوں نے وہ سارا فیض آباد دھرنے کا ارینج کیا تھا، اس کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تھا جسٹس قاضی فائصہ نے، تو وہ فیصلہ جو ہے وہ وجہ تنازع بنا تھا اسٹیبلشمنٹ اور جسٹس قاضی فائصہ کے درمیان۔ اور آج وہ کہتے ہیں نا، اسے ہی مکافات عمل کہتے ہیں، اسے ہی وقت کا پہیہ گھومنا کہتے ہیں، کہ آج وہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انہیں سلوٹ مار رہی تھی، اور انہیں وہ چیف جسٹس کے طور پر اتنے بھاگے، اتنے پسند آئے کہ وہ پوری سپورٹ نظر آئی تقریب کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا یعنی حیران کر دینے والا عمل تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور چند دن پہلے ملاقات کی لاہور میں یا کہیں اور جنرل آصف منیر نے، جس میں میڈیا کے مالکان اور صحافی شامل تھے، اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ نام لے کر کہا کہ پاکستان کی تباہی میں جن چند لوگوں کا ہاتھ ہے ان میں عمران خان شامل ہیں، یہ کوٹ ان کوٹ ہم تک پہنچی۔ اس کے بارے میں تو پھر یہ بات سمجھنے کی والی ہے کہ عمران خان کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں ابھی کوئی
सोच में कोई तब्दीली नहीं आई, ना ज़हन में तब्दीली आई, तो बात जो है बहुत आगे बढ़ गई है। अब इसके हवाले से ही आज चूंकि जैसे ही पहला दिन था चीफ जस्टिस काजी फाइजा का, तो नवाज शरीफ साहब मैदान में आ गए। उन्होंने भी एक पूरा चार्जशीट जो है वो किया और मुतालबा किया और कहा कि अब बात जो है वो ऐसे आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कि किसी भी ऐसे शख्स को जिसने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया हो और एक अच्छे चलते चलाते मुल्क को सत्यानाश कर दिया हो, उनको हम इग्नोर करके आगे बढ़ जाए, यानी कह दी मिट्टी पाओ, तो हर दफ़ा हम मिट्टी पा के आगे बढ़ जाते हैं, तो इस दफ़ा ऐसे बात नहीं बनेगी। तो उनका जो इशारा है वो इशारा किस तरफ है? तो उनका वाज़ेह इशारा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की तरफ है और आर्मी चीफ की तरफ है, क्योंकि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट ये दोनों मजबूत इदारे हैं, तो वो इन दोनों इदारों से मुखातब होकर ये कहना चाह रहे कि यानी जो शख्स मुल्क को लोड शेडिंग से निजात दिलाता है उसे 4 जज बैठ कर करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वज़ीरान को घर भेज देते हैं। तो उन्होंने कहा हमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं है, ना बदले क्योंकि तमन्ना है, हमने ये मामला जो अल्लाह पे छोड़ दिया हुआ है। उन्होंने कहा हम मुल्क को हमने बचा लिया है, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला था और हालात पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहे थे, तो हमने पॉलिटिकल कैपिटल अपना बर्बाद कर लिया, लेकिन बात ऐसे आगे नहीं चलेगी। तो इसका मतलब ये कि वो चूँकि दोनों ताकतें ये ख्वाहिश रखती हैं, या ये समझ ले कि ये समझा जा रहा है कि अब जो तीसरा यानी जो हैट्रिक होगी हाफिज आसम मुनीर जस्टिस काजी फाइजा के बाद, वो नवाज शरीफ आएंगे। अपना मुतालबा रख रहे हैं सामने कि पहले जो है वो उन किरदारों को जिन्होंने पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचा दिया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला हो गया, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाए, उन्होंने कुछ करो। अगर उनका कुछ नहीं किया गया तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो मैंने जनरल फैज़ हमीद का जिक्र इसलिए किया कि ये उनके मुतालबात में शामिल है। जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा, जनरल जस्टिस आसफ सईद खोसा, जस्टिस साकिब निसार और इमरान खान को वो समझते ये है कि इन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी में बड़ा किरदार अदा किया और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। अगर इनके खिलाफ कोई केस नहीं चलता, इनको ये गिरफ्तार नहीं होते, इनको निशाने इबरत नहीं बनाया जाता, तो फिर समझ ले कि कुछ नहीं होना। 70 सालों में किसी ने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया होगा जिन्होंने ये जुर्म किया है कि आज 25 करोड़ अवाम के मुल्क को आज उन्होंने अपना जो है वो डिफॉल्ट के किनारे लाके खड़ा कर दिया। अगर ये लोग जो बैठे हुए हैं ये और पीडीएम जो है ये अपना ना करते, डिफॉल्ट से ना बचाते, तो आज शायद पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। इनकी बात सही है हसन इकबाल की कि अगर कोई बच्चा आदमी जो है ना वो जख्मी पड़ा है, अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, सड़क पे एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या उसको बचाना जो है वो हमारा फर्ज नहीं है? हमने बचाया है, अपनी अपना पॉलिटिकल कैपिटल हमने कुर्बान किया है, और लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने एहतमाम किया, उसकी उसके लिए उसकी प्राइस भी हमने पे की है। लेकिन अगर हमने नेक नीति के साथ किया है, खुलूस के साथ किया है, मुल्क के दर्द के खातिर किया है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप ही को उसका इनाम देगा और आप इंशाअल्लाह इलेक्शनों में कामयाब भी होंगे। ये मैं आपको लिख कर देता हूँ अल्लाह के फजलो करम से। जब मैंने कहा था मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ता हूँ, तो नेक मेरे दिल में एक खौफ खुदा था और एक पाकिस्तान की मोहब्बत का जज्बा था, जिसके तहत मैंने ये कहा था। और आज भी मोहब्बत का जज्बा मुझे ये कह रहा है कि अगर सब कुछ हमने नेक नीति के साथ किया है तो इसका अजर अल्लाह ने हमें देना ही देना है। और ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहां तक पहुंचाया है, ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, ये बिल्कुल पहुंचेंगे। ये ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? ये जरा मुझे बताएं ना, आज कहाँ है वो, किधर है आज? वो खुदा से डरो, डरो खुदा से।
ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو اس طرح سے گرفتار کرتے اس کی آنکھوں کے سامنے اور جیل میں، اور یہ بتانے کے لیے کہ نواز شریف، دیکھنے کے لیے کہ نواز شریف کی آنکھوں میں آنسو آئے یا نہیں آئے۔ قتل کا ملزم جو ہے نا، جو مجرم جو ہے، اس سے بڑے مجرم یہ لوگ ہیں جنہوں نے 25 کروڑ عوام کے ملک کو یہاں تک پہنچایا کہ آج غریب کا بچہ روٹی نہیں کھا سکتا۔ ان لوگوں کو سپیئر کرنا جو ہے نا، وہ بالکل جو وہ بڑا ظلم ہوگا، اور اپنے آپ سے ہم ظلم کریں گے اگر ان لوگوں کو ہم اپنا سپیئر کریں گے۔ یہ لوگ قابل معافی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کو ہمیں بدلے کی تمنا ہے، کو ہمیں انتقام کی کوئی خواہش ہے، کوئی انتقام کی خواہش نہیں ہے، کوئی بدلے کی تمنا نہیں ہے، لیکن میرے ملک و قوم کے ساتھ جو ہوا ہے وہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ ایک ایسا بڑا جرم ہے جس کو خدا بھی کہتا ہے کہ معاف نہیں کیا جاتا۔ جب قوموں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے تو پھر قوموں کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ آج قوم کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ اچھا جی جو ہو گیا ہو گیا، مٹی پاؤ جی آگے چلو۔ ہم مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں ہے۔ اب کوئی فیصلہ کن موڑ پہ ہمیں پہنچنا ہے، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نمائندے ہیں، آپ قوم کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اپنے ذہن میں یہ پوائنٹ ڈال لیں، یہ بات ڈال لیں، یہ مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں ہے۔ اب اس کو ہم نے کسی منطقی انجام تک پہنچانا ہے، پھر آگے کی بات کرنی ہے۔ تو نواز شریف نے لیگی رہنماؤں سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا، بڑا لمبا چوڑا خطاب ہے، لیکن اس میں سے کچھ باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ نواز شریف کا مطالبہ یہ کہ مجرموں کو چھوڑنا یہ بڑی زیادتی ہوگی اور یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اب سزا کس نے دینی ہے؟ حافظ صاحب نے دینی ہے، عدلیہ نے دینی ہے، لیکن وہ مطالبہ ان کا اپنی جگہ موجود ہے۔ کیا ان کے اس مطالبے کو ایڈریس کیا جائے گا، اس کو اہمیت فوقیت دی جائے گی؟ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو یقینی طور پر ایک بار یہ کڑوا گھونٹ ہمیں بھرنا ہوگا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیں۔